سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ فلسطین جنہوں نے اجاڑ ڈالا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میں سب سے پہلے تحفظ انجمن کوٹ مٹھن کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوٹ مٹھن کی عوام کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا، بہترین ریلی کا انعقاد کیا۔ ہمارے شہر میں بڑے بڑے سیاسی گروپس موجود ہیں، لیکن کسی کو اس بات کی نہ سوجی۔ افسوس اس بات فلسطین میں مسلم بچوں کا، مسلم ماؤں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمارے صرف اس شہر کی بات نہیں، پوری دنیا میں پورے اسلامی ممالک کے حکمران جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کل گزشتہ اسلام آباد کے اندر قومی فلسطین کانفرنس میں تمام علماء اکرام نے ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ انہوں نے پورے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اب تک جتنا غفلت میں سو رہا کافی ہے، اب بیدار ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ مسلمانوں کا خون جتنا بہایا جا چکا ہے، اگر اس فتوے کے بعد بھی مسلمانوں کی آواز نہ بنے، مسلمانوں کی آواز نہ بنے، تو قیامت کے دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ جو کٹ رہی ہے، ظلم میں پس رہی ہے، ایک ایک بچہ، ایک ایک ماں تمہارے گریبان کو پکڑے گی۔ تو انشاءاللہ آپ علماء کے فتوے کے مطابق جہاد کے لیے تیار ہیں، ہاتھ اٹھا کر جہاد کے لیے تیار ہیں۔ میں مسلم حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کا پلیٹ فارم OIC بنائی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کا ابھی تک اجلاس مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اور مسلمانوں کی ایک متفقہ آرمی بنائی گئی جس کے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ملک پاکستان کے ایک جنرل کو بنایا گیا۔ میں اس آرمی سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ خدا را مسلمانوں کی آواز بنے۔ 55,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا جا چکا ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان زخمی۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو پکار رہے ہیں، ہر شخص کو پکار رہے ہیں کہ مسلمانوں، کفار نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ کہاں سوتے رہے؟ خدا کی قسم، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں اپنی بچی کو جب اٹھاتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں اس درد کو محسوس کرنے کے لیے، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، میں بھی بے حس ہوں، لیکن میرا 1 سال کا بچہ ہے، جب میں اس کو اٹھاتا ہوں اس درد کو محسوس کرنے کے لیے فلسطین کے بچوں کی ویڈیوز کو کھول کے دیکھتا ہوں کہ کاش ہمارے دل میں اتنا جذبہ زندہ ہوتا کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کو پہنچ سکتے۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنے مسلم حکمرانوں کو پیغام دیں، ان سے مطالبہ کریں، جہاد کا اعلان ریاست کرے گی۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے فتویٰ دینا، جہاد کا اعلان کرنا ریاست کا کام ہے۔ ریاست کے نمائندے لا محلہ اس اجتماع میں، اس پروگرام میں موجود ہیں، سیاسی کارندے بھی اس پروگرام میں موجود ہیں۔ میں آپ سب کے توسط سے، بلکہ آپ کے توسط سے ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے لگ جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ریاست سے مطالبہ کریں کہ فلسطین کے لیے پوری دنیا کی سرحدات کو کھولا جائے۔ اور آپ کے کرنے کے کام 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، دوسرے نمبر پر اپنی استعداد کے مطابق ان کی امداد کی جائے، چاہے آپ 10 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں آپ ان کی امداد کریں۔ تیسری چیز جو علماء نے کل قومی کانفرنس کے اعلامیہ جاریہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، عافیت مانگے کہ اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ کچھ گندی نظریں ہمارے ملک پاکستان پر بھی پڑ رہی ہیں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی مدثر صاحب کا ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں گزشتہ ہفتہ سفر میں تھا، روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے فون پہ رابطہ رکھا انتظامات کے لیے کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے۔
ہے اور میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں. یہ میرے بھائی یہ دوست روسر فراز صاحب, بھائی حمزہ صاحب اور دیگر حضرات ٹھہرے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا, یہ ایک نوجوان کی چھوٹی سی انجمن کی کوشش ہے. میں بھی مجرم ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, ہم سب مل کر اپنے شہر کی عوام کو بیدار کریں. انتہائی افسوس کی بات ہے, کتنی بے حسی کی بات ہے, ہم یہاں پر مسلمانوں کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن پورا شہر بڑی جدائی کے ساتھ کھلا ہوا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. آخر میں اتنا کہوں گا, منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا, ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ جی. کیونکہ